السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ سورۃ الزمر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے اور اس کے سامنے جھک جائیے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ محترم ماؤں اور عزیز بہنوں، رمضان شریف کا دوسرا حصہ، یعنی رمضان شریف کے اگر ہم 30 دنوں میں حصے کریں تو 10 دن اور 10 دن 20 دن اور 10 دن 30 دن، یعنی رمضان شریف کا پہلا حصہ جس کو دھاکہ کہتے ہیں ختم ہونے والا ہے۔ آپ سب کو علم ہے کہ ان عشروں کے ان 10 دنوں کے بارے میں لوگوں کا کیا کہنا ہے، اور اس مقدس مہینے کے 30 دنوں کو 10 دن پر رکھ کر اس کے متعلق ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن بخشش کے ہیں اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اور یہ حدیث، علماء اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ کی رحمت رمضان کی ہر رات میں اور ہر دن میں اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات پورے رمضان کی ہر رات اور پورے رمضان کے ہر دنوں میں لوگوں کی بخشش کرتا ہے، اور پورے رمضان کی ہر راتوں میں اور ہر دنوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پورے رمضان میں رکھے ہوئے روزوں کو قبول فرما لے اور ہم سب کی بخشش کر دے اور ہم کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تقریر میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ آج کے بعد ہم کو یہ دن دیکھنے نصیب ہوں گے کہ نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ بخشوا لیں۔ یہ جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کروا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیں تو میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ میں ہر تائب کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور ہر جھکنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ توبہ کرنے والے کے گناہ کیسے ہی کتنے ہی کیوں نہ ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جس نے شرک کیا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا ہاں، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی کا سہارا لیتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے چھوٹے بڑے بہت سے گناہ ہیں، کیا میں بھی بخشا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس سے اسی آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ جو حضرت مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں انہیں بھی، جو خدا کو فقیر کہتے تھے انہیں بھی، جو خدا کے ہاتھوں کو بند بتاتے تھے انہیں بھی، جو اللہ تعالیٰ کو تینوں میں سے تیسرا کہتے تھے ان کو بھی۔ غرض یہ کہ ہر گناہ کرنے والے کو حکم ہے کہ تم کیوں میری طرف نہیں جھکتے، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ میں تو بڑی بخشش والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ میری عزیز بہنوں، اس آیت سے اور احادیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آدمی کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ خواہ کتنے ہی بڑے اور کتنے ہی کثرت سے کیے گئے ہوں، توبہ کا دروازہ موت آنے سے پہلے تک کھلا رہتا ہے اور وہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، کیا لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورۃ النساء۔ جو شخص برا کام کرے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها وإن زادت حتى يغلف بها قلبه۔ ترمذی۔ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرے اور بخشش مانگ لے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر گناہ زیادہ کرتا جائے اور بڑھتا ہی چلا جائے تو وہ سیاہی پھیل کر سارے دل کو گھیر لیتی ہے اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں اور آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو بے شمار مقامات ایسے نظر آئیں گے جن میں توبہ اور استغفار کی رغبت دلائی گئی ہے، بلکہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو گناہوں کے ازالے کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اے میری قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ سورۃ نوح۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہاری دنیاوی پریشانیاں اور مصیبتیں دور فرما دے گا، آسمان سے رحمت کی بارش نازل کر کے تمہارے رزق بڑھا دے گا، زمین آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، کھیتیاں خوب ہوں گی، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، مال و اولاد میں ترقی بھی ہوگی، قسم قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے باغ تمہیں میسر ہوں گے جن کے درمیان صاف اور بابرکت پانی کی ریل پیل ہوگی، نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم خدا کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے اور اس کے عذابوں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی طرح حضرت
ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. سورۃ ہود. اے میری قوم، شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اپنے گزشتہ مشرکانہ اعمال و افعال کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشحال کر دے گا، عیش و عشرت کی زندگی میسر ہو جائے گی اور تمہاری قوت بھی مضبوط ہو جائے گی. اسی طرح صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی الفاظ کہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. سورۃ ہود. اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے زمین پر آباد کیا ہے. تم اپنے شرکیہ عقائد سے توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ استغفار قبول کرنے والا ہے. لوط علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود. سورۃ ہود. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ فرمائے اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. سورۃ ہود. اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس بشیر اور نذیر بن کے آیا ہوں. تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے غیر اللہ کی عبادت اور پکار سے اجتناب کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت میں بہترین انعامات سے نوازے گا. میری بہنوں، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو توبہ کرنی کیسے ہے؟ کس طرح توبہ کی جائے اللہ کے سامنے؟ علامہ نووی نے ریاض الصالحین میں لکھا ہے التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. ان کانت المعصیۃ بین العبد و بین اللہ تعالی، اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے تو فلہا ثلاثۃ شروط، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں. احدہما ان یقلع عن المعصیہ والثانی ان یندم علی فعلها والثالث ان یعزم الا یعود الیہا ابدا. پہلی یہ ہے شرط کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، اور دوسری شرط یہ کہ وہ گناہ پر اپنے گناہوں پر نادم ہو، اور تیسری شرط یہ کہ وہ عزم کر لے، عہد کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ پھر کبھی بھی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا. فَإِن فَقَدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ ثُمَّ تُصِحُّ تَوْبَتُهُ، پھر اگر ان میں سے ایک کا بھی فقدان ہو گیا تو توبہ صحیح متصور نہیں ہوگی. اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہے، یعنی حقوق العباد میں سے ہے، تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. پہلی 3 شرطوں کے علاوہ چوتھی شرط یہ ہے کہ متعلقہ آدمی کے حق سے برات کا اظہار کرے. اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس کو واپس کر دے، اور اگر کسی پر تہمت لگائی ہے تو اس کو حد لگانے کی اجازت دے یا اس سے معافی مانگے، اور اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے بھی معاف کروائے، اس سے معافی مانگے. توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرتے کرتے زمین و آسمان پر کر دو، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگو، استغفار کرو، تو وہ تمہیں پھر بھی بخش دے گا. اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہ
کہ زمین آسمان اس سے بھر جائے، زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اور جتنی جگہ ہے پوری بھر جائے، پھر تم فوراً اللہ سے استغفار کرو تو وہ اللہ رب العالمین تمہارے اتنے سارے گناہوں کو معاف کر کے تم کو بخش دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی قوم میں سے ایک آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا جرم کر لیا ہے۔ 99 آدمی کا قتل کرنے والا ایک دفعہ دل میں خیال کرتا ہے کہ میں نے تو بہت بڑے جرم کیے ہیں، کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے جس سے میرے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، جتنے میں نے قتل کیے ہیں تو میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ میں اپنے اس واقعے کو اس کے سامنے پیش کروں اور اس کو بتاؤں کہ میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں اور میری توبہ کی کوئی صورت شاید نکل آئے۔ اور سالم سے پوچھتا ہوں، لوگوں نے ایک عابد کی نشاندہی کی کہ اس کے پاس جاؤ، چنانچہ وہ اس عابد کے پاس گیا اور اپنا جرم پیش کر کے کہنے لگا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو اس عابد نے کہا، بالکل نہیں، ایک آدمی کا قتل بہت بڑا گناہ ہے اور تو 99 کو قتل کر چکا ہے، 99 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، تیری بخشش تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس نے غصے میں آ کر عابد کو بھی قتل کر دیا۔ 100 پورے ہو گئے۔ اس نے کہا، جب میری بخشش نہیں ہے تو تو بھی چل۔ ہاتھ میں تو تلوار تھی نا، فوراً ہی اس کو بھی قتل کر دیا۔ عابد کو قتل کرنے کے بعد پھر اسے بڑی فکر لاحق ہوئی، اس لیے کہ وہ اللہ والا بننا چاہ رہا تھا، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کی طرف دوڑ لگا رہا تھا۔ بڑی فکر ہوئی کہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ بھائی، کوئی عالم ہے جس سے میں مسئلہ پوچھ سکوں؟ اسے ایک اور عالم کی خبر دی گئی، وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، انہو قتل 100 نفس فہل لہ من توبہ، کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا، ہاں، توبہ کی قبولیت سے کوئی چیز تم کو نہیں روک سکتی، اور کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جب انسان گناہ میں گرفتار ہو جائے، بڑے سے بڑا گناہ بھی، لیکن جب وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی اس غلطی کو معاف کر کے، اس گناہ کو معاف کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ اب تم ایسے کرو، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وہاں بہت سارے نیک لوگ، موحدین کی جماعت رہتی ہے، اس علاقے میں جاؤ، وہاں پر بہت سارے موحدین، توحید پرست، اللہ کی خاص عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تم بھی ان کی رفاقت میں اللہ کی عبادت میں جا کر مصروف ہو جاؤ اور ان کے ساتھ رہنے لگو، اور اپنے علاقے میں واپس مت آنا، کیونکہ وہ بری زمین ہے، برے لوگ ہیں اور ان کی صحبت سے تم خراب ہوئے ہو، تو تم اچھے لوگوں کے پاس جاؤ، نیک صالحین لوگوں کے پاس جاؤ، موحد توحید پرست لوگوں کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ یہ شخص سچی توبہ کی نیت سے چل پڑا۔ جب نصف یعنی آدھی مسافت پر پہنچا تو موت آ گئی راستے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، جیسے ہی بیچ راستے میں موت آئی، گر گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا۔ فقالت ملائکۃ الرحمت جاء تائبا مقبلۃ بقلبہ الی اللہ تعالی، رحمت کے فرشتوں کا موقف یہ تھا، رحمت کے فرشتے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسان سچے دل کے ساتھ تائب ہو کر اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوا تھا، اللہ تعالی کی طرف، اس کی محبت کی طرف توبہ کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا تھا۔ وقالت ملائکۃ العذاب انہ لم يعمل خیرا قط، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جھگڑو مت، جہاں یہ شخص فوت ہوا ہے وہاں سے زمین ناپ لو، اگر وہ زمین کم ہے جس طرف یہ جا رہا تھا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جانے کے حقدار ہیں، اور اگر زیادہ ہے
تو پھر عذاب کے فرشتے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ الی ہذہ ان تباعدی و الی ہذہ ان تقربی، تو اس سے دور ہو جا اور اس کے قریب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ انہوں نے جب زمین کو ناپا تو جس طرف وہ جا رہا تھا اس کی مسافت کم ہو گئی، اس کی مسافت کم نکلی۔ رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو بخش دیا۔ مسلم میں یہ موجود ہے، مسلم باب قبول التوبہ، توبۃ القاتل۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے لیے خود ہی کوئی تدبیر بنا لیتے ہیں۔ میری عزیزوں، توبہ کی قبولیت میں اگر کوئی تکلیف یا پریشانی پیش آ جائے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بعض اوقات گناہ کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے تاکہ یہ آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ ویسے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دیے بغیر ہی معاف کر دے، کیونکہ ہم سزا برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث میں حضرت کعب بن مالک اور اس کے 2 ساتھیوں کی جنگ تبوک سے غیر حاضری اور پھر ایک بہت بڑی آزمائش کے بعد توبہ کا ذکر موجود ہے، جو ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان کرتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا، یعنی پہلے وہ بہت ہی غریب تھے، لیکن جس وقت تبوک کی جنگ ہو رہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے تو کہتے ہیں میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہت مال دیا ہوا تھا اور میں طاقتور بھی تھا، جسمانی حالت سے بھی اور مالی حالت سے بھی اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی تھی، جتنا کہ تبوک کے وقت میں مالدار تھا اور قوی تھا۔ اس وقت میرے پاس اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، جبکہ اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی 2 اونٹنیاں نہیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس طرف جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا اس کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے، صاف کھلم کھلا الفاظوں میں نہیں بتایا کرتے تھے، مگر اس لڑائی میں چونکہ شدت کی گرمی تھی، دور دراز کا سفر تھا اور مد مقابل کافروں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ اچھی طرح جہاد کے لیے تیاری کر لیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی اتنی تعداد تھی کہ رجسٹر میں ان کا نام لکھنا بھی دشوار تھا۔ کثرت عوام کی وجہ سے اگر کوئی شخص چھپنا چاہتا تو آسانی سے چھپ سکتا تھا، اور اس کی غیر حاضری کا اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا تھا جب تک اس کے متعلق وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک کے لیے نکلنے کی تیاری کی، اس وقت پھل اور میوہ جات پک چکے تھے اور درختوں کے سائے گھنے ہو چکے تھے۔ میں بھی سفر کی تیاری کا ارادہ کرتا، مگر شام تک کسی قسم کی تیاری نہ ہو سکتی تھی، لیکن میں اپنے دل میں یہ ضرور خیال کرتا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہوئی ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے، جب چاہوں گا تیار ہو جاؤں گا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سفر تبوک پر روانہ ہو گئے، مگر میرا سامان تیار نہیں ہو سکا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ 1-2 روز تک تیاری کر کے آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، مگر یہ سوچتے سوچتے آج جاؤں گا کل جاؤں گا جا ہی نہیں سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد جب میں مدینہ منورہ کے بازاروں میں جاتا تو مجھے سوائے منافقین اور معذور انسانوں کے اور کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا۔ تبوک پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعب کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کے مال اور جمال کی اکڑ نے روک لیا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا، یہ غلط کہہ رہا ہے، ما علمنا علیہ الا خیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک ہم سمجھتے ہیں وہ اچھا آدمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی اور میں فکر مند ہو گیا، اور میں جھوٹ بنانے کے لیے
جھوٹی بات، جھوٹا قصہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچنے لگا کہ کون سی تدبیر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا سکے گی۔ گھر والوں سے بھی میں نے اس بارے میں مشورہ کیا۔ پھر مجھے اطلاع ملی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کہ بغیر سچ کے مجھے کوئی چیز نجات نہیں دے سکے گی۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر سے جب تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جا کر 2 رکعت ادا کرتے، پھر تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے۔ حسب معمول اپنی معمول عادت کے مطابق آپ مسجد میں تشریف لائے تو تبوک سے پیچھے رہنے والے تقریباً 80 آدمی آ کر جھوٹے عذر بہانے پیش کر کے قسمیں کھانے لگے۔ 80 آدمی تو آپ ان کے ظاہری حالات کو قبول فرماتے ہوئے اور باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ اتنے میں کہتے ہیں کہ میں بھی حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا۔ آپ نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا، یعنی آپ مسکرائے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پیچھے رہنے کی کیا وجہ تھی؟ کیا تو نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا لرأیت انی سأخرج من سخطہ بعذر۔ اگر میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار انسان کے پاس بیٹھا ہوتا تو جو مجھے یقین ہے کہ میں اس کے غصے سے کوئی معقول عذر پیش کر کے خلاصی حاصل کر لیتا، نجات پا لیتا۔ مجھے بات کرنے کا سلیقہ بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچ بات کر دوں تو آپ کو غصہ تو آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے غصے کو مجھ سے زائل کر دے گا۔ اس لیے صاف صاف بات ہی کرتا ہوں، واللہ ما کان لی عذر، اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی تو عذر نہیں تھا، اور جتنی فرصت اور وسعت مجھے اس وقت حاصل تھی اتنی مجھے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، یہاں سے اٹھو اور چلے جاؤ، اب تمہارا فیصلہ اللہ ہی فرمائے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی، برا بھلا کہا کہ تو نے اس سے پہلے کوئی بھی تو گناہ نہیں کیا تھا، اگر تو کوئی عذر پیش کر کے آپ سے استغفار کی درخواست کرتا تو آپ کی استغفار تیرے لیے کافی ہوتی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میرے جیسا معاملہ پیش آیا ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 آدمی اور ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا ہے جو تو نے کہا ہے، ایک ہلال بن امیہ اور دوسرا مرارہ بن ربی ہے۔ یہ دونوں بڑے نیک اور بدری صحابی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دے دیا کہ کوئی شخص بھی ان تینوں سے بات نہ کرے۔ ہائے، ویسے بھی یہ قاعدہ ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق لوگوں نے ہم سے بولنا چالنا چھوڑ دیا اور سب لوگ ہم سے اجتناب کرنے لگے۔ ہوا کیا، ہماری تو دنیا ہی بدل گئی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے سے بن گئے، زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ اگر میں اس حال میں فوت ہو گیا تو آپ میرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ انتقال فرما گئے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہ جاؤں گا اور کوئی شخص مجھ سے کلام نہیں کرے گا۔ کعب کہتے ہیں میرے دونوں ساتھی تو گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور روتے رہتے، مگر میں مضبوط، طاقتور اور چلتا پھرتا آدمی تھا، بازاروں میں بھی جاتا، نمازوں میں بھی شریک ہوتا، مگر مجھ سے کوئی بھی تو بات نہیں کرتا۔ میں آپ کی مجلس میں جاتا، آپ کو سلام عرض کرتا اور بڑے غور سے دیکھتا کہ آپ کے لب مبارک سلام کے جواب میں ہلے ہیں کہ نہیں۔ نماز کے بعد آپ کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا چرا کر آپ کو دیکھتا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں۔ حالت یہ تھی کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ مجھے دیکھتے تھے
اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ اعراض فرما لیتے۔ غرض اسی طرح دن گزرتے چلے گئے اور مسلمانوں کا مجھ سے بات چیت نہ کرنا مجھ پر بھاری ہوتا گیا۔ ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ، جس سے میرے بہت زیادہ تعلقات تھے، اس کے باغ کی دیوار پر چڑھا اور سلام کہا، مگر اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کو قسم دے کر پوچھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ اس نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر بلایا مگر وہ پھر بھی نہیں بولا، صرف اتنے لفظ کہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ ابو قتادہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری بہنوں، ذرا غور کیجئے، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت رسول۔ آپ نے بائیکاٹ کا حکم دیا تو اپنے اور بیگانے سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ قرآن مجید نے بھی یہی حکم دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز میرا پیغمبر تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے منع کرے اس سے تم رک جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی یہی خوبی تھی کہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کر دیا۔ یہاں مجھے حضرت سعد کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کہا، واللہ ما اکلت طعاما ولا شربت شرابا حتى تکفر بما جاء به محمد، اللہ کی قسم نہ میں اس وقت تک کھانا کھاؤں گی نہ کوئی پانی پیوں گی جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہیں کرے گا اور اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے جیسا کوئی بناسپتی مسلمان ہوتا تو فوراً مرعوب ہو کر کفر کر لیتا، مگر دیکھ لیجئے کتنی بڑی دھمکی ہے۔ ماں کہہ رہی ہے کہ جب تک تو کفر میں واپس نہیں لوٹتا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، تیرے سر چڑھ کر مر جاؤں گی۔ حضرت سعد سوچتے ہیں کہ ایک طرف تو ماں ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف دین اور اسلام ہے۔ ویسے بھی اسلام میں ماں کی خدمت اور فرما برداری کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں کو دیکھنا حج کا ثواب ہے، ماں کی خوشی جنت میں داخلے کا سبب ہے اور ماں کی ناراضگی جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ سوچتے ہیں کیا کروں، ساتھ سوچتے ہیں کیا کروں، ایک طرف ماں کی محبت ہے اور دوسری طرف خدا اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آخر فیصلہ کرتے ہیں کہ ماں کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ والدہ کو جواب دیتے ہیں، اماں جان، ما ترکت دین ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکلی ان شئت او لا تأکلی، تو بے شک بھوکی پیاسی رہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم تو ایک ماں ہے، تیری جیسی ہزارہا مائیں بھی اگر ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، تجھ کو چھوڑا جا سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، کتنا عظیم ایمان ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من سورة مجادلہ۔ اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا قبیلے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو میں عرض کر رہی تھی کہ حضرت ابو قتادہ نے بھی اپنے بھائی حضرت کعب کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ابو قتادہ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ایک دن میں مدینے کے بازار میں گھوم رہا تھا کہ ملک شام کا ایک باشندہ جو مدینہ منورہ کے غلہ منڈی میں غلہ فروخت کرنے کے لیے آیا، میرے متعلق پوچھ رہا تھا کہ مجھے کعب بن مالک کا ایڈریس بتا دیجئے کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ میں غسان کے بادشاہ کا خط پکڑایا۔
میں چونکہ پڑھنا جانتا تھا میں نے اس کو پڑھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر زیادتی کی ہے. اللہ تعالیٰ تجھے ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ہی تجھ کو ضائع کرے. تم میرے پاس آ جاؤ, ہم تمہاری حوصلہ افزائی کریں گے. حضرت کعب کہتے ہیں میں نے خط پڑھ کر اس کو جلا دیا اور کہا کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب کافر بھی میرے بارے میں طمع کرنے لگے ہیں اور مجھے اسلام سے ہٹانے کی تدبیریں کرنے لگے ہیں. غسان کے بادشاہ کا یہ جواب مجھے بالکل پسند نہیں آیا اور میں اور زیادہ غمگین ہو گیا. حضرت کعب کہتے ہیں اسی حالت میں ہم پر 40 دن گزر گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا حکم ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. میں نے کہا کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ قاصد نے کہا نہیں, طلاق نہیں, صرف علیحدگی اختیار کرو اور قربت مت کرو, صحبت مت کرو. میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی یہی آرڈر پہنچا. میں نے اپنی بیوی کو کہا اپنے میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہنا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ فرما دے. اللہ اکبر. ہلال بن امیہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ ہلال بہت بوڑھے شخص ہیں, کوئی خبرگیری کرنے والا ان کے پاس نہیں ہے, وہ تو ہلاک ہو جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں اور آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں اس کی خدمت کرتی رہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اس کی خدمت کرتی رہو مگر قربت کی اجازت نہیں ہے. اس کی بیوی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس چیز کی طرف تو اس کا میلان ہی نہیں ہے. جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس کا وقت رونے میں گزر رہا ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ تو بھی ہلال کی طرح اپنی بیوی کے ذریعے خدمت کی اجازت لے لے. لوگوں نے کہا کہ تم بھی اپنے ساتھی کی طرح اپنی بیوی کے ذریعے خدمت کرنے کی اجازت لے لو. میں نے کہا وہ تو بوڑھے ہیں اور میں جوان ہوں. نہیں معلوم مجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں. اس حالت میں کہتے ہیں 10 دن اور گزر گئے اور ہم سے بائیکاٹ کیے ہوئے لوگوں کے 50 دن ہو گئے تھے. 50ویں دن کی صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک بلند آواز والے نے آواز دی, یا کعب ابن مالک ابشر, اے کعب ابن مالک خوشخبری ہو تم کو. میں اتنا سنتے ہی فوراً سجدے میں گر گیا اور خوشی میں رونے لگ گیا اور سمجھ گیا کہ تنگی کے دن دور ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا تھا. لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے چل پڑے. میرے ساتھیوں میں سے ایک آدمی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. اسلم قبیلے کے ایک آدمی نے پہاڑ پر چڑھ کر مجھے آواز دی تھی جو گھوڑے سوار سے پہلے مجھ تک پہنچ گئی تھی. میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس خوشخبری دینے والے کے حوالے کر دیے. حالانکہ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملک میں نہیں تھا, میرے پاس نہیں تھا. میں نے عاریتاً کسی سے ادھار کپڑے لے کر پہنے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے چل پڑا. مسجد نبوی میں پہنچا تو جو لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے کہتے ہیں ابو طلحہ نے مجھے مبارکباد دی اور مصافحہ کیا جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کی. آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل رہا تھا. آپ نے فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, خوش ہو جاؤ جب سے تمہاری والدہ نے تمہیں جنا ہے, آج کا دن تمہارے لیے بہترین دن ہے. میں نے کہا امن عندک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام من عند اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت نامہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ کی تکمیل تب ہوگی کہ میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ نے فرمایا کچھ حصہ اپنے قبضے میں رکھ لو
تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے کہا خیبر کا حصہ رہنے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی بدولت نجات دی ہے، اب میں پوری زندگی سچ ہی بولا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ سورۃ توبہ کی 11ویں آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا نبی پر اور مہاجرین و انصار پر، جو مشکل گھڑی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگے رہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل پھر جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی کیونکہ وہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود بھی اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے بجز اس کی طرف رجوع کرنے کے اور کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون ہیں؟ ہم اور آپ، مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھی بن جاؤ۔ ہمیشہ سچ بولیے، کبھی جھوٹ نہ بولیے۔ سچ بولنے سے اللہ رب العالمین مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ زمین والے ناراض ہوتے ہیں تو 1000 مرتبہ ناراض ہوں، لیکن اللہ جو عرش والا ہے وہ ناراض نہ ہو۔ زمین والے ناراض ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن عرش والا ناراض ہو گیا تو ہماری خسرت دنیا والآخرہ۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی مثال آپ تھے، اور ہر مشکل سے مشکل مقام پر آپ کے ساتھ رہے۔ صرف ایک مرتبہ کی غیر حاضری پر ان کو کتنی سزا اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ مال جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے اس کو قربان کر دیا۔ ہم رات دن سینکڑوں احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے۔ آئیے آج بھی وقت ہے، رمضان شریف کا یہ برکتوں والا مہینہ ہے، آئیے سچے دل سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور توبہ کا وقت بھی نہ مل سکے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اس برکت والے، رحمت والے، شفقت والے، بہاروں والے مہینے میں اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اور ہم کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی اور قیام اللیل کرنے کی، قیام اللیل پڑھنے کی، راتوں کو تہجد پڑھنے کی، اور اپنے روزے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔